ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے، ایک بہادر خاتون صنم جاوید، جس نے صرف سوال اٹھایا تھا، جس نے صرف جواب مانگا تھا، جس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ لکھتی تھی۔ اور بہادر خاتون صنم جاوید جو پہلے 14.5 ماہ جیل میں رہ کر آئی ہے، جیل میں قید و بند کی صحبتیں، مصیبتیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، آج ایک مرتبہ پھر کوٹ لکھپت جیل کے باہر سے صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا ہے، صنم جاوید کو اٹھایا گیا ہے۔ ابھی تک نہیں بتا رہے کہ صنم جاوید کو کس مقدمے میں اٹھایا ہے، کہاں لے کر گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید کے شوہر عتیق ریاض کو بھی اٹھایا گیا ہے۔ ایک وائٹ ویگو ڈالا تھا جس میں اٹھایا گیا ہے۔ اب صنم کی جو ٹویٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ صنم نے گزشتہ جو ملاقات ہوئی، گزشتہ جو میری بات ہوئی، اس میں کیا باتیں کیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ جو بھارت ہے اس کی پرائرٹیز کیا ہیں، وہ جنگ کی بات کر رہا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے ہی پاکستانیوں کو اٹھا رہے ہیں، اور ان پاکستانیوں کو اٹھا رہے ہیں جو سوال کرتے ہیں، جو جواب مانگتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو بولتے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ڈرتے ہیں ایک نہتی خاتون سے، ڈرتے ہیں اس کے شوہر سے۔ صنم جاوید کی جو آج گرفتاری ہوئی ہے، جو اسے اٹھایا گیا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے، ایک طرف عمران خان سے ملاقاتیں بند ہیں، آج سوموار کا دن ہے، کل منگل ہے، کل علیمہ خان جائیں گی۔ آج ہی بتا دینا چاہتا ہوں، کل یہی تماشا ہوگا، وہ جائیں گی، پولیس وہاں تماشا کرے گی، علیمہ خان ملاقات کی کوشش کریں گی۔ ایک طرف یہ ملاقات کو روکتے ہیں، ایک طرف یہ صدام ترین کو اٹھاتے ہیں، ایک طرف یہ صنم جاوید کو اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کل سرائے عالمگیر سے ایک پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہے، انہیں اٹھایا گیا۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ باقی توشاہانہ 2 اس کی سماعت بغیر سنے ہی 14 مئی تک ملتوی کر دی گئی، کیونکہ 9 مئی آ رہا ہے۔ 9 مئی جو انہوں نے ایک کارنامہ کیا تھا، جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، 9 مئی کا دوسرا جو تحریک انصاف کے کارکنان کہتے ہیں کہ دوسرا عرس آ رہا ہے، اس کی تیاریوں میں جاری ہیں۔ اور بھارت، آپ کو پتہ ہے کہ بھارت آج کہاں پہنچ گیا ہے۔ بھارت میں ایک صحافی نریندر مودی سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، آرمی چیف سے سوال کر سکتا ہے، وہاں کے لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک اکیلی خاتون، ایک ایسی خاتون جس نے پہلے 14.5 ماہ جیل کی قید و بند، صحبتیں، مصیبتیں، تکلیفیں برداشت کی۔ اب صنم کے بارے میں بتاؤں، آپ سب جانتے ہیں صنم جس طرح بولتی ہیں، جس طرح دبنگ انداز میں وہ بات کرتی ہیں، اور جس طرح وہ کھلے الفاظ میں بات کرتی ہیں، میں تحریک انصاف میں کسی ایک کو ایسا نہیں سمجھتا جو اس طرح بہادری سے بات کرے۔ 14.5 ماہ جیل گزاری، بہادری سے گزاری، اور جب بھی کسی عدالت میں پیش کیا جاتا تھا، جب بھی ضمانت کے بعد دوبارہ گرفتار کیا جاتا تھا، یہ ایک ایسی واحد خاتون دیکھی ہے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، جو وکٹری کا نشان بناتی تھی، جو یہ نشان بنا کے بتاتی تھی کہ میں جیت چکی ہوں، تم سب ہار چکے ہو۔ مریم نواز پہ تنقید کی۔ مریم نواز کے حوالے سے صنم جاوید نے گزشتہ ٹویٹس میں کہا کہ ایسے چہرے کا کیا فائدہ جس پہ جو صرف سرجری کروانے کے لیے استعمال ہو، جو انڈیا کو جواب دینے کے لیے استعمال نہ ہو۔ اور یہ ایک جائز سوال ہے۔ دیکھیں، انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے، تو ایک سرجری تو کروا لی جاتی ہے، لیکن جواب نہیں دیا جاتا۔ آپ بتائیں، ابھی تک شہباز شریف نے، ابھی تک مریم نواز نے، نواز شریف نے، یا ان کے ٹبر کے کسی بندے نے انڈیا کو کوئی جواب دیا ہو؟ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ بزدل ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کس طرح آئے ہیں، ان کو حکم نہیں ہے جواب دینے کا۔ تو صنم جاوید نے یہی سوال کیا تھا۔ اس کے علاوہ صنم جاوید نے یہ کہا تھا، چلو اب اپنے ویگو ڈالے بارڈر پہ لے جاؤ، پاکستانیوں کے گھروں میں بہت گھس لیا۔ اس کے علاوہ صنم جاوید نے کہا کہ اب بارڈر پہ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ صنم جاوید نے کہا تھا کہ اب دیکھیں، اگر ہم دیکھیں پاکستان میں رجیم چینج کے بعد، پاکستان میں 9 مئی کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا۔ ہم ہر دوسرے دن ایک ویڈیو دیکھتے تھے کہ ڈالے آتے تھے، آ کے گھر کی توڑ پھوڑ کرتے تھے، گرفتار کر کے اٹھا کے لے جاتے تھے۔ اور پھر کئی لوگ تو ایسے تھے جو باہر آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، اور پھر ایک اور اسکرپٹ سامنے آیا کچے کے ڈاکو والا، کہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ انتظار پنجوتا کا بھی یہی اسکرپٹ تھا۔ اس کے علاوہ ایمن دورانی کے بھائیوں کا بھی یہی اسکرپٹ تھا۔ تو جو ڈالے ہیں ان کا اٹھانا یہ آج کا عمل نہیں ہے،
یہ ایک لمبے عرصے کا عمل ہے. تو ابھی کیونکہ بھارت کی طرف سے یہ تنازع چل رہا تھا، سنتاس معاہدہ ختم کر دیا گیا، تو صنم نے کہا کہ اب وقت آ گیا بارڈر پہ جانے کا، اب وقت آ گیا وہاں جا کے لڑنے کا، جائیں شابش وہاں جائیں. تو صنم نے اس طرح تنقید کی، اس طرح صنم نے لکھا، صنم نے مریم نواز پہ تنقید کی، ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان پہ تنقید کی. تو دیکھیں پاکستان ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی کچھ لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے. لیکن یہاں کون سی فریڈم آف سپیچ؟ یہاں جو بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، جو لکھتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے، جو پیغام پہنچاتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہاں تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو آج اسی مد میں صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا ہے. اور اب جب صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا تو یہاں میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں گا. صنم جاوید نے فوراً سے کال ملا دی، فوراً سے اپنی بہن کو کال ملا دی، فلک جاوید کو، اور موبائل جو تھا وہ اس نے کہیں رکھ لیا. تو اب جو کنورسیشن اندر جاری تھی ڈالے کے اندر کہ سر اٹھا لیا ہے، کس کے ہینڈ اوور کرنا ہے، اس کے علاوہ نام لیے گئے ہیں. فلک جاوید کہتی ہیں کہ ابھی ایک ریکارڈنگ سامنے آئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاؤن شپ پولیس جو ہے اس نے اٹھا لیا ہے، اب یہ کس طرح ہینڈ اوور کرنا ہے، آگے ہم ہینڈ اوور کر دیں گے. دیکھیں اگر مقدمے میں اٹھایا گیا، ایک پولیس نے اٹھایا تو تھانے لے جائیں، ہینڈ اوور کس کے کرنا ہے. تو فلک جاوید نے یہ ایک آڈیو جو ہے وہ شیئر کی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایک مزید آڈیو ہے، ابھی تھوڑی سی آڈیو شیئر کی ہے جس آڈیو میں نام لیے جا رہے ہیں، جس آڈیو میں نام لے کے سر اس طرح بات کی جا رہی ہے. تو فلک جاوید کا کہنا ہے کہ میں نے ابھی وہ آڈیو شیئر نہیں کی، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ میری بہن کو تھانے میں پیش کریں گے اور گرفتاری ڈالیں گے تاکہ جو مقدمہ ہو وہ ہم سامنا کریں. تو اب دیکھیں ایک تو آڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاؤن شپ پولیس جو ہے اس نے اٹھا لیا ہے، اب آگے ہینڈ اوور کریں گے. ایک تو یہ ہے صنم جاوید کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید کے جو شوہر ہیں عتیق ریاض، میں اگر بتاؤں 14.5 ماہ جیل جو تھی وہ صنم جاوید نے کاٹی تھی، 7.5 ماہ عتیق ریاض بھی جیل رہ کر آئے ہیں 9 کے مقدمے میں. تو آج بھی دونوں میاں بیوی آج بھی قائم ہیں اور آج بھی دونوں اٹھائے گئے ہیں. عتیق کے بارے میں یہ خبر ہے کہ اسے FIA کے کسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ وہی مقدمہ ہے جو عظمیٰ بہاری نے فلک جاوید پہ کروایا تھا. اسی مقدمے میں عتیق ریاض کو بھی نامزد کیا گیا ہے، اور اس مقدمے میں عتیق ریاض کو اٹھایا گیا ہے. اصل میں جو کہوں جو قصور ہے صنم کا وہ صرف یہ ہے کہ یہ بولتی ہے، یہ سوال کرتی ہے، یہ جواب مانگتی ہے. ایک تو صنم کے حوالے سے بتانا تھا. دوسرا عمران خان. دیکھیں عمران خان کو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں کر دیا گیا ہے، اور یہ چیز باہر نارمل کر دی گئی ہے. حالانکہ پہلے ہم دیکھتے تھے اگر اتنی سی کوئی بات ہوتی تھی تو پوری تحریک انصاف کھڑی ہو جاتی تھی، لیکن اب کیا آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، پوری قوم کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے کہ اب نہ تحریک انصاف کے وکلاء جا کے مل سکتے ہیں، نہ اب سیاسی لوگ جا کے مل سکتے ہیں، اور نہ عمران خان کی بہنیں جا کے مل سکتی ہیں. تو اب تو عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اب عمران خان کو تنہا کر دیا گیا ہے، اور اس چیز کو بھی نارمل کر دیا گیا ہے. اب تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے اس پہ سوال اٹھائیں، کوئی لاحمل کریں، کوئی پلان کریں کہ عمران خان کے ساتھ اس قدر گرمی میں، شدید گرمی ہے پاکستان میں، تو عمران خان کو اس طرح جیل میں رکھا جا رہا ہے اور اکیلا کر دیا گیا ہے، اور یہاں MNAs MPAs منسٹرز مزے کر رہے ہیں. کوئی لاعمل نہیں ہے. اگر کوئی ہوتا تو آپ کے سامنے ہوتا، میرے سامنے ہوتا، ہم آپ سے شیئر کرتے، لیکن ابھی ایسا کوئی پلان سامنے نظر نہیں آ رہا. باقی توشاہانہ 2 دیکھیں، توشاہانہ 1 آیا، وہ اس میں عمران خان کی ضمانت ہوگی. توشاہانہ 2 اس کی جو سماعت تھی یہ 14 مئی تک بغیر سنے ملتوی کر دی گئی ہے. یہ عدالتیں انہی کی ہیں، یہ ادارے انہی کے ہیں، جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن آج میں صنم جاوید کی گرفتاری کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اسے رہا کیا جائے، فی الفور رہا کیا جائے. اگر اس کا کوئی قصور ہے تو اس طرح اٹھانا، تشدد کر کے اٹھانا، یہ قانون سے تو یہ خود کو بالا تر سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. باقی اس کیس کے حوالے سے جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.